ناظرین، رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے جس کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان نہایت فضیلت والا مہینہ ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادات کا موقع ہے بلکہ اس ماہ میں کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے جن کی وجہ سے اس ماہ کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک میں پیش آنے والے 10 ایمان افروز اور انتہائی اہم اسلامی واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ نمبر 1، نزول تورات۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں وہ سب رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئیں۔ ماہ رمضان کی 2 تاریخ کو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی۔ تورات کے لغوی معنی قانون کے ہیں۔ موجودہ بائبل کے پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابوں کے مجموعے کو تورات کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی خدا نے نبوت کا درجہ عطا کیا تھا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہہ کر بھی مخاطب کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت مصر پر حکمران فرعون رامیسس دوم کے حکم سے مصر میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرعون کو ایک نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ دن بعد تک تو ان کی والدہ نے انہیں چھپائے رکھا۔ بعد ازاں ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا شاہی محل جا پہنچا، جہاں محل کی کچھ عورتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے باہر نکال لیا۔ فرعون کی بے اولاد بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے اس بچے کو دیکھا تو ان کی ممتا جاگ گئی اور انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ گویا نجومی نے جس خطرے سے فرعون کو متنبع کیا تھا وہ فرعون کے اپنے گھر میں پرورش پانے لگا۔ یہ خدا کا حکم تھا۔ اپنی نوجوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت وجیح اور طاقتور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار سفر کے دوران آگ لینے کے لیے کوہ طور پر جا پہنچے۔ یہیں خدا نے ان سے کلام کیا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ تھی۔ یہیں سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمانا شروع کی۔ نمبر 2، وصال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ جن کا معروف نام فاطمہ الزہرا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور 2 بیٹیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ماہ بعد ماہ رمضان کی 3 تاریخ سن 632 عیسوی میں ہوئی۔ نمبر 3، وفات سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے ایک معزز، مالدار، عالی نسب اور بہترین قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جو حسن و صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی،
اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غمگسار شدید ترین مشکلات میں بھی ساتھی رہیں۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 10 رمضان المبارک سن 10 نبوی کو ہوئی۔ نمبر 4، نزول انجیل۔ ناظرین، ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ انجیل کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی رسالت، تبلیغ اور معجزات کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے، جو اللہ کی قدرت سے شادی کے بغیر ہی ماں کے رتبے پر فائز ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی پر سوال اٹھایا گیا، جس کا جواب انہیں یوں ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی اپنی زبان سے گفتگو کر کے اپنی والدہ کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ بچہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹے بعد جب رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کیا۔ نمبر 5، ولادت امام حسن علیہ السلام۔ حسن بن علی بن ابی طالب 15 رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر سین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں تشریف لائے۔ رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے تو مشرکین تانے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب دینے کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اور مقطوع نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو قرار دیا گیا۔ نمبر 6، غزوہ بدر اور فتح مکہ۔ ناظرین، اسلام کی پہلی ریاست مدینہ کو قائم ہوئے ابھی دوسرا سال تھا کہ کفار مکہ نے اس ریاست اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ناپاک ارادہ کیا، اور 1000 سپاہیوں کا لشکر ابو جہل کی سربراہی میں حملے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کو کفار کے اس ارادے کا پتہ چلا تو 313 مسلمانوں پر مشتمل دستہ سالار اعظم سیدنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان بدر پہنچا۔ یہ 17 رمضان کا دن تھا۔ اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت سے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ اس عظیم فتح کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا، جس نے آگے چل کر دنیا بھر کی تہذیب و تمدن پر نمایاں ترین اثرات مرتب کیے اور اسلامی طرز حکومت کی بنیاد پڑی۔ یہ واقعہ بعض مورخین کے مطابق 17 اور بعض کے مطابق 20 رمضان کو پیش آیا۔ نمبر 7، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔
سن 58 ہجری کے ماہ رمضان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ آپ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھیں اور وفات کے وقت ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 8، نزول زبور۔ ناظرین، یہ کتاب اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ نغمات الہی کا مجموعہ ہے جنہیں مزامیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چرند پرند اکٹھے ہو کر سنتے تھے۔ بائبل کے مجموعہ صحائف میں زبور کے نام سے جو کتاب اس وقت شامل ہے اس میں 5 دیوان اور 150 مزامیر ہیں، جن میں الہامی کلام کی شان ہر صاحب ذوق محسوس کر سکتا ہے۔ انجیل کی طرح یہ بھی ایک صحیفہ حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک کتاب کی حیثیت سے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ زبور رمضان المبارک کے مہینے میں 18 رمضان کو اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 9، شہادت امام علی علیہ السلام۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جابر نہ ہو سکے، اور 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران شہید کیا گیا۔ آپ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا جا چکا تھا۔ نمبر 10، نزول قرآن مجید۔ ناظرین، قرآن مجید دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال کے معنی کسی چیز کو ایک ہی دفعہ مکمل نازل کر دینا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قرآن کریم نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو اسے نازل کیا۔ اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے متفرق طور سے اس لیے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن مجید ماہ رمضان لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، اور اکثر مورخین اسے 27 رمضان المبارک قرار دیتے ہیں۔